السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس ملت کو، اس گلشن کو ذرا آباد تو ہو لینے دو، ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ۔ بہار بن جائے بچے بزرگ نوجوان دائیں بائیں سامنے سارے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نبی پاک پر درود پاک پڑھیں۔ جو بندہ آقا پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بہار بن جائے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ماشاءاللہ یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام، جس میں ماشاءاللہ آپ احباب بڑی محبت، دل جمی اور دل لگی کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے بعد شیر ربانی برادر محترم حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب آپ احباب کے گوش گدار کریں گے۔ میں انشاءاللہ چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گدار کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، میں آپ کی طرف دیکھوں گا۔ چند کلمات، چند باتیں، چند گزارشات، چند معروضات کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا۔ اگر کوئی شخص محنت کرے، وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا۔ اگر کوئی محنت کرے، وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا۔ اگر کوئی محنت کرے، وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ سواروں نے میرے ساتھ بولنا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ سارے نہیں بولے، دائیں بائیں والے سارے بولے۔ کوئی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ آپ پوچھیں گے صحابی کیوں نہیں بن سکتا؟ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرہ پر انوار کی زیارت کی ہو، اور پھر ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، اور پھر جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے، اسے نبی پاک کا جان نثار کہا جاتا ہے۔ اگر نہیں سمجھے ہو، آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بیدار اور ہوشیار کر دینا چاہتا ہوں۔ کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان نے کمال درجے کی بات کی؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ
النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا، کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، صحابی اسے کہا جاتا ہے جسے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اسے نبی پاک کا جان نثار کہا جاتا ہے، اسے آقا کا حبدار کہا جاتا ہے، اسے آقا کا کلمہ پڑھنے والا کہا جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے صرف انشاءاللہ میں ایک دو باتیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے انشاءاللہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے علماء موجود ہیں، مجھے وقت کا احساس بھی اور خیال بھی ہے، میں انشاءاللہ چند گزارشات جناب ابو بکر کی عظمت کے حوالہ سے آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ جب میں رب کا قرآن پڑھو، رب کا قرآن اعلان کرے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ہی ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ لوگ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، کیا تیرا قرآن بھی صدیق کہتا ہے؟ رب کہتا ہے میرا قرآن پڑھ تو صحیح نا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس ابو بکر کو دنیا والے صرف صدیق نہیں کہتے، میں نے اس کو صدیق بنایا ہے، اس کو میں نے سچا بنایا ہے۔ حضرات یہ اللہ کا قرآن ہے۔ امام کائنات نے کیا اعلان کیا؟ نبی کائنات فرماتے ہیں، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ لیکن آج پھر وجہ کیا ہے؟ کیوں ابو بکر کی صداقت کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے؟ ابو بکر کی شان کے اندر کیوں بے ادبیاں کی جاتی ہیں؟ کیوں گستاخیاں کی جاتی ہیں؟ حضرات آخری پیغام اپنے لاہور سے آئے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹ کے گفتگو میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ آج پھر وجہ کیا ہے؟ یار ابو بکر کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو کہا جاتا ہے جی نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آؤ میں عرض کر کے جاؤں گا، میں بتلا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر کے تین بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ اب ان کا نکاح دیکھیے گا، شادی اور میرج دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ
کاظم کہتی ہے امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اب بات سمجھانے لگا ہوں، بات کو مکمل کر لگا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب کا قرآن اعلان کرے گا صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہے فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ۔ آخر میں پیغام یہ ہے لے شوق سے رام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔